چند باتیں اس حوالے سے ہم جانیں کہ عید کے تعلق سے آداب کیا ہے۔ بہت ہی سرسری طور پر ہم اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے ہی عید کا دن آئے گا تو اس میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی غسل کرے، اور اس طریقے سے غسل کرنے کے بعد پرفیوم، خوشبو وغیرہ جو کچھ میسر ہو وہ لگائے، تیل وغیرہ لگانا چاہے لگائے، اس طریقے سے عمدہ لباس پہنے، یا تو نیا لباس پہنے، اور پرانی میں سے ہی آدمی پہننا چاہتا ہے تو کپڑوں میں سب سے عمدہ کپڑا ہے وہ پہنے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھا کر کے نکلے، طاق عدد میں بیجوڑ 1، 3، 5، 7، 9 اس طریقے سے طاق عدد میں کھجور کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے نکلتے تھے تو ایسی صورت میں طاق عدد میں کھجور کھاتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں آپ خالی پیٹ جاتے تھے اور آنے کے بعد کھاتے تھے۔ تو یہ سنت ہے۔ اور پھر ایک چیز رہ گئی کہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اب اس طریقے سے ہم جب جا رہے ہیں تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، آپ تکبیرات کو نہ چھوڑیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ تکبیرات میں بہت سارے تکبیرات ہیں، مثلا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس طرح کی تکبیرات آپ پڑھتے ہوئے جائیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ جاتے ہوئے جس راستے پر جائیں ادھر سے لوٹتے ہوئے دوسرے راستے پر آئیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے جب عیدگاہ پہنچیں تو جب تک امام وہاں پہ کھڑے نہ ہو جائیں تو ایسی صورت میں آپ تکبیرات پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد پھر امام کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ 2 رکعت عید کی نماز پڑھے، اور وہاں 2 رکعت نماز سے پہلے نہ سنت ہے اور نہ ہی اس کے بعد کی سنت ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ لیں گے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ گھر پہنچیں گے تو گھر میں 2 رکعت سنت پڑھنا یہ جائز ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ عیدگاہ میں اس 2 رکعت جو عید کی نماز کہلاتی ہے اس سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں، اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں، گھر آنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا جائز ہے۔ نماز کی جو کیفیت ہے اس کے اندر تکبیرات زوائد بھی ہیں۔ رفع الیدین کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت کلیئر کٹ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے تکبیرات کے ساتھ ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔ اور میں نے جو اس دن یہ بیان کیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، بعد میں ہمارے خیر خواہ حضرات نے اس بات کی طرف رہنمائی بھی کی اور مجھے اس طرف آمادہ کیا کہ ہم اس بارے میں مزید جانکاری لیں، تو اللہ کے فضل سے ہم نے ان کو دیکھا۔ صحیح بخاری میں کہیں بھی کلیئر کٹ یہ بات نہیں لکھی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان میں تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کیا۔ یہ بات ثابت ہو گئی، نبی سے بھی ثابت کلیئر کٹ نہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کلیئر کٹ ثابت نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ علماء کرام نے، چونکہ ایک حدیث یہ ہے ابو داؤد کے اندر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکوع سے پہلے کی تکبیرات پر رفع الیدین کرتے تھے، اس حدیث سے استدلال کر کے بعض علماء نے، سب کوئی نہیں، بعض علماء نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وگرنہ انشاءاللہ العزیز اس مرتبہ جو ہم عید کی نماز پڑھیں گے بغیر رفع الیدین کے، صرف پہلی مرتبہ جو تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین ہوگا، اس کے علاوہ تکبیرات زوائد میں رفع الیدین نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جب ہم گھر واپس آئیں تو اسی صورت میں آداب یہ ہے کہ اگر چاہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمدہ کھانا خود بھی بنائیں، کھائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی کھلائیں، دوسرے کا بھی خیال رکھیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو عید کے آداب کے حوالے سے تھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے۔